بہت شکریہ، اور ساتھ لوگ جو سن رہے ہیں اور اس کے بعد بھی سنیں گے، خداوند سے برکت پائیں گے، کیونکہ خداوند کی برکت اور اس کا جلال اور اس کا رحم ہمیشہ ان لوگوں کے ساتھ رہتا ہے جو اس میں پیوست رہنا چاہتے ہیں، جو اس میں قائم رہنا چاہتے ہیں۔ خدا ان کو بلندی بخشنا چاہتا ہے کیونکہ وہ خدا کے پیارے ہیں۔ آئے عزیزو، ہم قرآن کلام میں سے دیکھیں، ایک بڑی مشہور آیت ہے جو مجھے بڑی پسند ہے اور میرے دل میں ہے کہ آج ہم اس پہ غور کریں اور دیکھیں کہ خداوند کیا فرماتا ہے اور خدا کی کیا پاک مرضی ہے کہ ہم اس میں سے سیکھیں اور اسے سمجھیں اور اس میں چلتے رہیں۔ آئے میرے ساتھ نکالیں زبور کی کتاب، اس کا 37واں باب اور اس کی 4 آیت دیکھیں گے۔ بڑی مشہور آیت ہے۔ I love this verse. میں چاہوں گا کہ ہم اس کو پڑھیں اور اس پہ غور کریں کہ داؤد خدا کا بندہ یہ جب وہ لکھتا ہے، جب یہ کہتا ہے تو اس کی دل میں کیا بات تھی۔ میں لکھا ہے، خداوند میں مسرور ہے اور وہ تیرے دل کی مرادیں پوری کرے گا۔ پھر سنیے گا، خداوند میں مسرور ہے اور وہ تیرے دل کی مرادیں پوری کرے گا۔ خداوند کا پاک کلام پڑھا جانا اور سنا جانا باعث برکت ہو۔ عزیز بہنوں بھائیوں، ہم اس میں دیکھتے ہیں اس آیت کے اندر کہ خدا کا بندہ داؤد خدا کی رحمتوں سے، خدا کی برکتوں سے وہ محظوظ ہوتا ہے اور اس کا بھروسہ اعتقاد ہمیشہ خدا کی ذات پہ رہتا ہے۔ وہ اس بات کا تقیہ کیے رکھتا ہے کہ اس کا خدا چھڑانے کو، بچانے کو ہمیشہ اس کے ساتھ رہے گا۔ عزیز بہنوں بھائیوں، داؤد کو جب ہم نگاہ کرتے ہیں تو داؤد کی زندگی پر نگاہ کرنے سے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یقیناً پرستش اس کی زندگی کا اہم حصہ ہے اور اس کا زندگی کا خاصہ ہے، اور جس کی وجہ سے ہم سمجھتے ہیں، جانتے ہیں کہ خدا کی قربت اسے میسر رہی، اور ہم دیکھتے ہیں کہ خدا اسے پیار کرتا ہے اور خدا کی حضوری اس کے ساتھ رہتی ہے، کیونکہ دل سے وہ خدا کی پرستش کرتا ہے اور دل سے اس کی مدح سرائی کرتا ہے، اور خدا باپ اس کے لیے بڑے خوبصورت الفاظ کہتا ہے کہ مجھے میرے دل کے مطابق ایک شخص مل گیا، اور وہ ایک وجہ اس کی تھی کہ وہ خدا کی پرستش کرنے والا شخص تھا، خدا کی حمد کرنے والا شخص تھا۔ اور ایک اس سے بڑی بات جو میں سمجھتا ہوں کہ جو اس کی کامیابی اور ترقی کیا ایک وجہ تھی، بڑی وجہ یہ تھی کہ وہ زندہ خدا پر توکل کرنے والا بندہ تھا۔ اور ہم جب دیکھتے ہیں کہ لکھا ہے، وہ کہتا ہے کہ خداوند میں مسرور ہے، تو جو ورڈ جو مسرور رہنے کے ہیں وہ یہ ہے کہ ڈیلائٹ ان ہم، اس کا مطلب ہے کہ ہم نے اس میں خوش رہنا ہے، اس میں ہم نے اس کی مرضی کو پورا کرنا ہے۔ جب اس میں ہم خوش رہتے ہیں، جب اس کی مرضی کو پورا کرتے ہیں تو خدا باپ ہماری خوشیوں کو پورا کرتا ہے۔ جب ہم اس میں خوش رہتے ہیں تو خدا باپ ہماری دلی تمناؤں کو پورا کرتا ہے۔ جیسے جیسے ہم خدا کی مرضی کو پورا کرتے ہیں، اس کی کامل مرضی کو اپنی زندگی پورا کرنا شروع کرتے ہیں، تو خدا ہمارے دل کی مرادوں کو پورا کرنا شروع کرتا ہے۔ خدا چاہتا ہے کہ وہ ہمیں اپنے پروں پہ اٹھائے رکھے اور ہمیں ایسی بلندی بخشے جس کے لیے ہم بنائے گئے ہیں، کیونکہ خدا نے ہر انسان کو اس لیے خلق کیا کہ وہ اپنا اختیار انسان کو بخشے۔ عزیز بہنوں بھائیوں، مسیح یسوع کی قدرت کی وسیلہ سے، اس کے بیش قیمت خون کے وسیلہ سے ہمیں یہ اختیار ملا ہے، ہمیں یہ پریویلیج ملا ہے کہ ہم اس استحقاق کو انجوائے کر سکتے ہیں جو جس حق کو آدم نے عدن میں کھو دیا تھا۔ عزیز بہنوں بھائیوں، اب ہمارے پاس یہ اب وقت ہے، اب یہ ہمارے پاس پریویلیج ہے کہ ہم زندہ خدا کی پرستش کریں، اور پرستش ہم تبھی کر سکتے ہیں جب ہم زندہ خدا پر توکل کریں، جب ہمارا بھروسہ اس پر ہوگا، جب ہمارا تقیہ اس پر ہوگا، جب ہم خدا پر اعتقاد کیے رکھیں گے، بھروسہ کیے رکھیں گے، تبھی ہم جان پائیں گے کہ ہم زندہ خدا کو مانتے ہیں، اور لوگ ارد گرد کے لوگ ہمیں سمجھ پائیں گے، جان پائیں گے کہ ہم زندہ خدا کے لوگ ہیں اور اس کے پیروکار ہیں اور ہم اس کے ماننے والے لوگ ہیں۔ ہر لمحہ جب ہم ارد گرد دیکھتے ہیں تو ہم جہاں کہیں ہوتے ہیں، ہمارا بھروسہ، ہمارا اعتقاد جب خدا پر ہوتا ہے، زندہ خدا پر ہوتا ہے، تو لوگ اس بات کو دیکھ کر برکت پاتے ہیں
لوگ اس بات کو دیکھ کر خوشی مناتے ہیں کہ یہ خدا کا بندہ ہے. ہم خدا کے بندے، خدا کی بندی، خدا کی لوگ کیسے ٹھہر سکتے ہیں جب ہمارا توکل اور بھروسہ خدا کی ذات پر ہے. جب ہم خدا پر بھروسہ کرتے ہیں، توکل کرتے ہیں، تو پھر ہی عزیز بہنوں بھائیوں ہم یہ جان پاتے ہیں کہ ہمارا خدا ہمارے ساتھ رہتا ہے. سو عزیز بہنوں بھائیوں، جب ہم یہ کہتے ہیں خداوند میں مسرور رہے، تو اس مطلب ہے ساتھ میں اسی زبور کی ساتھ میں لکھا ہوا ہے خداوند میں مطمئن رہے اور صبر سے اس کی آس رکھ. سو اس میں خوش رہنے سے مطلب ہے، اس میں مسرور رہنے سے مطلب ہے کہ ہم نے اس میں مطمئن رہنا ہے. We need to satisfy in him. جب ہم اس میں بھروسہ کیے رکھیں گے، جب اس پہ ہم تکیہ کی رکھیں گے، تو خدا جو رب آج ہے، جو ہمارا آسمانی باپ ہے، وہ ہماری دل پر بھروسہ کریں، توقع کریں کہ وہ ہمارے خدا بھلا خدا مند، کہ وہ اپنے لوگوں کے ساتھ بھلائی پیدا کرے، کیونکہ وہ چاہتا ہے، کیونکہ اس نے اپنے بیٹے کو اس لیے بھیجا کہ وہ اپنی محبت کو ظاہر کر سکے. خداوند یسوع المسیح نے جو آسمان پر کامل خدا تھا، وہ آسمان کو چھوڑ دیا اس نے، اور وہ خالی اس نے اپنے آپ کو کیا تاکہ وہ اپنی مہربانی کو، اپنی شفقت کو ہم پہ ظاہر کر سکے. سو ہم خدا کی محبت کو اسی طور سے جان سکتے ہیں، پھر ہی ہم خدا پر توکل کر سکتے ہیں. جب وہ خدا کی محبت کو ہم جان لیتے ہیں، اس پر بھروسہ کرنا شروع کرتے ہیں، تو خدا اپنی محبت کو اور ہم پہ ظاہر کرتا ہے، اور ہم خدا کو اور سمجھ پاتے ہیں اور خدا کو جان پاتے ہیں. خدا حقیقت میں بھلا خدا مند ہے. یہ میں نے اپنی زندگی میں اس کو پرکھا ہے اور زندگی میں اس کو آزمایا ہے. میں جب کبھی مصیبت میں رہا، پریشانی میں رہا، تو میں نے کہا جیزس ہیلپ می. سو یسوع کی فی الوقت، اسی وقت میں نے اس کامل مرضی کو، اس کی کامل مدد کو اپنی زندگی میں دیکھتا رہا ہوں. جب میں نے خداوند خدا کو پکارا، خداوند خدا کی حضوری میرے ساتھ موجود ہوئی، اور یسوع کا فضل میرے ساتھ موجود ہوا، اور میں نے اس کے فضل کو اپنے چوگرد محسوس کیا، اور میں نے دیکھا کہ جیسے ہی میں نے خداوند زندہ خدا کو پکارا ہے، خدا کی حضوری میرے ساتھ رہی ہے، اور خدا کا مسا نے مجھے اس مصیبت سے رہائی بخشی ہے. خداوند کے مسا نے مجھے اس مصیبت سے، پریشانی سے رہائی بخشی ہے. سو جب کبھی میں نے خداوند پر توکل کیا ہے، بھروسہ کیا ہے، میں کبھی بھی شرمندہ نہیں ہوا، میں کبھی بھی پسمردہ نہیں ہوا، میں کبھی بھی اپنے آپ میں شرمندہ نہیں ہوا کہ میں کیا کرتا ہوں یا میں نے کسے بھروسہ کیا ہے. انسان پہ جب بھروسہ ہم کرتے ہیں تو ہم شرمندگی اٹھاتے ہیں، لیکن خدا کی ذات ایسی ذات ہے جس پہ آپ بھروسہ کر سکتے ہیں، جس سے آپ توکل کر سکتے ہیں. ہم اگر داؤد کی زندگی میں دیکھیں تو داؤد کی زندگی میں ایسے بہت سارے واقعات ہیں جس پہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس کی زندگی خدا کی ذات پر توکل کرنے سے، اس پہ قائم رہنے سے وہ اور زیادہ اس میں مضبوط ہوتا ہے. عزیز بہنوں، ہم دیکھتے ہیں کہ جب جاتی جولیت کا واقعہ ہوتا ہے کہ ساؤل اور اس کے باقی جو سورما ہیں وہ ڈر کے کانپتے ہوئے کھڑے ہیں کہ یہ بڑا پہلوان ہمیں مار ڈالے گا، لیکن وہ داؤد جو بچہ ہی ہے، ابھی لڑکا ہی ہے، اس کو اس بات کا ڈر نہیں ہے، خوف نہیں ہے کہ یہ بڑا پہلوان مجھے ایک ہی وار سے مار ڈالے گا، بلکہ وہ رب الفاظ بھروسہ کرتے ہوئے اس میدان جنگ میں چلا جاتا ہے اور کود پڑتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ نامختون ہوتا کون ہے کہ رب الفاظ زندہ خدا کی فوجوں کی فضیحت کرے. سو جیسے آپ زندہ خدا پر بھروسہ کرتے ہیں، خدا کی ذات پر تکیہ کرتے ہیں، خدا آپ کے ساتھ ہوتا ہے، خدا آپ کی مدد کرتا ہے. سو ہم دیکھتے ہیں کہ لکھا ہے کہ داؤد ترقی پر ترقی کرتا گیا، اور جب وہ ترقی پر ترقی کرتا گیا تو اس کی ایک وجہ یہ تھی کہ اس کا توکل، اس کا بھروسہ، اس کا اعتقاد خداوند زندہ خدا پر تھا، رب الفاظ پر تھا. سو جب وہ زندہ خدا رب الفاظ ہمیشہ اس کے ساتھ رہا ہے تو خداوند خدا نے اسے ہر طرح کی مصیبت سے، ہر طرح کی پریشانی سے چھڑاتا رہا ہے. ساؤل بادشاہ اپنی پورے زور کے ساتھ اس کے پیچھے چلتا ہے اور اسے مار ڈالنے کی کوشش کرتا ہے. وہ ہزاروں کی شکل، ہزاروں تعداد میں سورماؤں کو ساتھ لے کر چلتا ہے، لیکن زندہ خدا اس بادشاہ کو اس کی ساری فوجوں کے ساتھ اسی غار میں لے جاتا ہے
جہاں پر وہ اپنے دوستوں کے ساتھ، اپنے فوجیوں کے ساتھ، اپنے حواریوں کے ساتھ داؤد وہاں پر تھا اور زندہ خدا نے اسے اس کے حوالے کر دیا۔ ہم دیکھتے ہیں کہ خداوند خدا پر اس کا بھروسہ تھا، اور ایک بڑی خوبصورت بات ہم دیکھتے ہیں جب ہم اس کلام کو پڑھتے ہیں تو میرا دل بڑا شادمان ہوا کہ وہ شخص داؤد خداوند خدا کی پاکیزگی اور اس کی متعلق انانیت کا اس قدر اس کو تجربہ ہے، اور وہ بھروسہ کیے ہوئے ہے کہ میرا زندہ خدا مجھے بچا لے گا۔ جب اس نے میرے ساتھ وعدہ کیا ہے، جب اس نے مجھے بادشاہ ہونے کے لیے مقرر کیا ہے تو میں یقیناً بادشاہ بن جاؤں گا۔ اس نے اس بات میں جلد بازی نہیں کی کہ میں بڑھ کر اس بادشاہ کو مار ڈالوں اور جلدی سے بادشاہ بن جاؤں۔ وہ کہتا ہے کہ میں نے اس بات کا لحاظ کیا کہ تو خداوند زندہ خدا کا ممسوح ہے۔ تو جب وہ زندہ خدا کے ممسوح کی پرواہ کرتا ہے، اس سے اس بات کا لحاظ ہے کہ یہ خداوند خدا نے سے مسا کیا ہے، تو جب ہم خدا کے لوگوں کا احترام کرتے ہیں تو ہم در حقیقت زندہ خدا کی تعظیم کر رہے ہوتے ہیں۔ سو عزیز بہن بھائی، ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جب اس نے رب الفاج کی اس ممسوح کی تعظیم کی، اور پھر یہ ایک بار واقعہ نہیں ہوا، اس کے بعد بھی وہ اس کو چھوڑتا ہے، اس کے بعد اس کو اس کی زندگی بخش دیتا ہے، وہ اسے مارنے کے لیے نکلتا ہے۔ اور میں نے کبھی نہیں دیکھا کہ کچھ شخص کسی آدمی کو مارنے کے لیے نکلے اور یہ اس نے یہ صریحاً اعلان کیا ہو، اس نے پروکلیم کیا ہو I am going to kill him, I am going to rebuke him, I am going to defeat him. So میں اسے باندھ کے لے آؤں، اسے مار ڈالوں گا۔ اس کا یہ خیال تھا ساؤل کا، لیکن زندہ خدا نے رب الفاج نے اسے ہاتھ میں کر دیا۔ لیکن داؤد کا بھروسہ، داؤد کا اعتقاد زندہ خداوند پر ہے کہ میں ایسا کوئی کام نہیں کروں گا کہ میں خدا کے نام کی تذلیل کروں، اس کی فضیحت کروں۔ اس نے اس بات بھروسہ کیا کہ میں صبر سے آس رکھوں گا، میں صبر کو برا کام کرنے دوں گا، اور رب الفاج اپنے مقررہ وقت پر مجھے جلال بخشے گا، مجھے قوت بخشے گا۔ اور پھر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ خداوند نے جب اسے سرفراز کیا تو اس کی سرفرازی ایک اتم درجے پر ہوتی ہے، اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ پھر وہ خدا کی مرضی کے مطابق وہ سارے کام کرتا ہے جو خدا چاہتا ہے۔ وہ خدا کے لیے ہیکل کی تعمیر کے لیے سب مال و دولت اکٹھی کرتا ہے، سارے مال و اسباب جمع کرتا ہے، اور ایک اچھی چیزوں کی تعمیر کے لیے، ایک اچھی اعلیٰ شان خدا کے گھر کے لیے چیزوں کو تیار کرتا ہے۔ سو عزیز بہن بھائیوں، یہ تھا خدا پر توکل کرنا، خدا پر بھروسہ کرنا۔ سو ایک اس کی نیگیٹو اگر ہم اسپیکٹ دیکھیں تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ خدا پر بھروسہ نہ کرنا، خدا پر توکل نہ کرنے کی کیا اس کے کانسیکوینسز ہوتے ہیں، اس سے کیا نتائج ہوتے ہیں۔ سو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اگر جن لوگوں نے خداوند پہ توکل نہیں کیا، بھروسہ نہیں کیا، ان کا کیا کانسیکوینسز کے وہ فیس کرتے ہیں، وہ کن نتائج کا سامنا کرتے ہیں۔ سو عزیز بہن بھائیو، خداوند کا کلام ہمارے سامنے موجود ہے۔ ہم گنتی کی کتاب میں دیکھتے ہیں کہ جب خداوند خدا نے موسیٰ سے کہا کہ وہ ملک کنعان میں لوگ بھیجے اور چیک کرے کہ وہ میں جو ملک ان لوگوں کو دینے کو ہوں وہ کتنا ہی خوبصورت ہے، کتنا ہی بھلا ہے، اور دودھ اور شہد وہاں بہتا ہے۔ سو خداوند خدا پر جب انہوں نے لوگوں نے بھروسہ نہیں کیا، انہوں نے اعتقاد نہیں کیا، تو خداوند خدا کا غصہ غضب ان پہ بھڑکا، اور خدا نے کہا کہ یہ لوگ میرے آرام میں داخل نہیں ہو پائیں گے، یہ لوگ میرے آرام میں داخل نہیں ہو پائیں گے، کیونکہ ان کی کم اعتقادی نے میری رب الفاج ہونے کو انہوں نے شک کیا ہے، انہوں نے اس بات پہ شک کیا ہے کہ میں سب کچھ کرنے پہ قادر ہوں۔ لیکن جب خدا نے اس بات کو ناپسند کیا۔ پرانیوں کے خط میں دیکھتے ہیں اپنا اعتقادی کے باعث خداوند کی جب تو عزیز بہنوں بھائیوں وہ لڑ سکے۔ آئے میرے ساتھ نکالیں، بڑا خوبصورت حوالہ ہے، اس کو ہم ایک دو تھوڑی پڑھیں گے۔ عبرانیوں
बड़ा खूबसूरत खत है, बड़ी खूबसूरत बातें इसमें लिखी हैं। मसीह यीशु की कुदरत को ये खत बयान करता है और मसीह यीशु को अफजल तौर पर बयान करता है कि यीशु और मसीह किस कदर आला है, किस कदर उत्तम है, उसके मुकाबले कोई नहीं है। अब्रानियों का मुसन्नफ इस बात को प्रोनाउंस करता है, ऐलान करता है, प्रोक्लेम करता है कि यीशु अल मसीह फिल हकीकत और वो नबियों से बड़ा है। वो ये ऐलान करता है कि वो सारे बुजुर्गों से बड़ा है। वो ये ऐलान करता है कि वो सारे फरिश्तों से बड़ा है। वो ये भी ऐलान करता है कि वो मूसा से भी बड़ा है। हकीकत जब वो ये बातों का ऐलान कर रहा है तो वो ये नहीं कहता कि उनकी तजलील नहीं कर रहा, बल्कि वो इस बात का ऐलान कर रहा है कि यीशु अल मसीह फिल हकीकत इन सब से बड़ा है, क्योंकि यीशु अल मसीह जो है वो कादिर मुतलक खुदा है। यीशु अल मसीह रब्बुल फाज है। वो कहता है कि जो मूसा है वो तो उसके घर के अंदर एक खादम की तरह है, लेकिन उस घर का मालिक है वो मेरा यीशु अल मसीह है। सो अजीज बहनों भाइयों, जब उस यीशु अल मसीह पर आप भरोसा करेंगे, इत्तेकाद करेंगे, जब वो कहता है कि मैं तुम्हें कभी यतीम ना छोड़ूंगा, मैं तुम्हें कभी रसवा होने नहीं दूंगा, तो अजीज बहनों भाइयों आप उस पर भरोसा कर सकते हैं, आप उस पर तवक्कल कर सकते हैं। सो आप उसको जब भरोसा करेंगे, जब आप पे तवक्कल करेंगे, जब आपकी फेथफुलनेस उसको साथ होगी, तो खुदा आपको कभी शर्मिंदा नहीं होने देगा। खुदा आपको उठाए लिया जाएगा और आपकी हर एक जरूरत को पूरा करेगा जो आप आरज़ूमंद है, जो आप चाहते हैं। सो आप हम इस हवाले को जरूर पढ़ेंगे। इब्रानियों तीसरा बाब उसकी 8वीं आयत में और 9वीं आयत में देखेंगे हम जो लिखा है, तो अपने दिलों को सख्त ना करो जिस तरह गुस्सा दिलाने के वक्त आजमाइश के दिन जंगल में किया था, जहां तुम्हारे बाप दादा ने मुझे जांचा और आजमाया और 40 बरस तक मेरे काम देखे। इसीलिए मैं उस पुष्ट से नाराज हुआ और कहा कि इनके दिल हमेशा गुमराह होते रहते हैं और इन्हें मेरी राहों को नहीं पहचानना। चुनांचे मैंने अपने गजब में कसम खाई कि ये मेरे आराम में दाखिल ना होने पाएंगे। आमीन। और बाकी बड़ी खूबसूरत बात यहाँ पे लिखी हुई है, ए भाइयों खबरदार तुम में से किसी का ऐसा बुरा और बेईमान दिल ना हो जो जिंदा खुदा से फिर जाए। आमीन। सो जब यहाँ पर लफ्ज लिखा हुआ है कि तुम्हारा दिल फिर ना जाए, तो इसका मतलब है कि कम इत्कादी। सो कम इत्कादी जो है ये दिल के फिर जाने के मुतरादफ है। और फिर अगर हम इब्रानियों ही का खत देखें, दूसरे बाब के अंदर लिखा हुआ है, तो उसकी पहली आयत में भी ये भी इसी बातों को हम देखते हैं। लिखा है, इसलिए जो बातें हमने सुनी उन पर और भी दिल लगाकर गौर करना चाहिए ताकि बह कर उनसे दूर ना चले जाए। आमीन। सो ये वो बातें हैं जो वो हमें चाहिए कि हम खुदा पर तवक्कल करें, भरोसा करें, इत्तेकाद करें। जब हम जिंदा खुदा पर भरोसा करेंगे, इत्तेकाद करेंगे, तवक्कल करेंगे, तो हम बह कर निकल नहीं जाएंगे, बह कर दूर नहीं चले जाएंगे और खुदा की मर्जी को पूरा करते रहेंगे। जब हम खुदा पर भरोसा करते हैं, इत्तेकाद करते हैं, उसके कलाम को मानते हैं, उसकी बातों को समझते हैं, तो जिंदा खुदा, वो जो बादशाह है, जलाल का खुदा है, वो हमारी परवाह करता है, क्योंकि उसने हमें अपने खून से मोल ले लिया है। हम कीमती लोग हैं। We are so precious। खुदावंद यीशु मसीह का कीमती खून की वजह से हम ऐसे कीमती ठहरते हैं कि वो हमें हर एक चीज बख्शने के लिए कादर है। वो चाहता है कि हम हर एक उस बख्शिश को, हर एक उस नेमत को हासिल करें जिसके लिए वो देना चाहता है, जिसके लिए हम सब आरज़ूमंद हैं। लिखा है कि तुम सब उसकी बादशाही तुमको मिल जाएंगी। तो जब हम उसकी बादशाही का और उसकी रास्तबाजी
اور اس کی وفاداری کو دیکھتے ہیں تو خدا ہمیں وہ سب کچھ بخش دیتا ہے، کیونکہ ہمارا خدا مہربان خداوند ہے. اس کی مہربانی، اس کی شفقت کبھی ختم نہیں ہوتی ہے. انسان بھول جاتا ہے، انسان نافرمان ہو جاتا ہے، لیکن خدا جو ہے وہ معاف کر دیتا ہے. عزیز بہنوں بھائیوں، ہم دیکھتے ہیں کہ اگر آپ دیکھتے ہیں کہ خداوند خدا نے آپ نے خداوند خدا کی نافرمانی کی ہے. اگر آپ خداوند خدا نے ہم دیکھتے ہیں کہ خداوند خدا مہربان ہے، جلالی ہے اور قدوس ہے. وہ چاہتا ہے کہ مہربانی کرے، وہ چاہتا ہے کہ اپنے جلال کو اپنے لوگوں پہ ظاہر کرے. اس کی دلی تمنا ہے کہ وہ مہربانی کرے. وہ کہتا ہے اب مجھے کشی نہیں، مجھے بالی نہیں بلکہ عشی کہے گی. خدا چاہتا ہے کہ وہ ہمیں رشتوں میں استوار کرے. وہ ہمارا باپ بننا چاہتا ہے، وہ ہمارا دلہا بننا چاہتا ہے. وہ چاہتا ہے کہ ہم اس پہ بھروسہ کریں، ہم اس پہ اعتقاد کریں. جب اس پہ بھروسہ کریں گے، اس پہ اعتقاد کریں گے تو خدا ہمارے دل کی ہر مرضی کو پورا کرے گا. خدا ہمارے دل کی تمناؤں کو پوری کرے گا. اگر آج آپ چاہتے ہیں کہ خدا آپ کی دل کی مرضی کو پورا کرے، آپ کی منشا کو پورا کرے، تو آپ نے خدا کی مرضی کو پورا کرنا ہے. سو عزیز بہن بھائیو، ایک بڑی اور آیت ہے جو چاہوں گا کہ ہم پڑھیں. تیسرے باب کی 19 میں لکھا ہے، غرض ہم دیکھتے ہیں کہ وہ بے ایمانی کے سبب سے داخل نہ ہو سکے. سو بے ایمانی، بے اعتقادی، انفیتھفلنس اس بات کا اقرار کرتی ہے کہ ہمارا بھروسہ، ہمارا اعتقاد خدا پر قوی نہیں ہے، ہم مضبوط نہیں ہے، ہم کمزور ہیں. اور کمزوری جو کی حالت میں جب ہم خدا کے پاس آتے ہیں تو ہم خدا کے حضور میں کمزور ٹھہرتے ہیں. خدا ہمیں چاہتا ہے کہ میں زور بخشے، لیکن جب آپ خدا کے سامنے آئیں گے کہ خدا آپ کو زور بخشے تو خدا آپ کو زور بخشے گا. لیکن جب آپ بہ کر دور نکل جائیں گے، جب آپ اور معبودوں کے پیچھے چلے جائیں گے اور آپ اس بات کو سمجھیں گے کہ خدا مجھے اس سمت سے بھی کچھ مل جائے گا، اور آپ کوشش کرتے ہیں کہ اس سمت سے مجھے کچھ مل جائے گا اور طرح سے اور معبودوں سے میری خوشی پوری ہو جائے گی، تو عزیز بہن بھائیو ایسا قطع نہیں ہوگا. لکھا ہے کہ غیر معبودوں کے پیچھے بھاگنے والوں کا غم بڑھ جائے گا. عزیز بہنوں بھائیو، ہمارا زندہ خدا قابل بھروسہ خدا ہے. وہ چاہتا ہے کہ آپ اس پہ بھروسہ کریں، وہ چاہتا ہے کہ آپ اس پہ توکل کریں. ہم نے دیکھا ہے کہ داؤد نے جب اس پہ توکل کیا تو خدا نے اسے بھلا نہیں دیا، خدا نے اسے چھوڑ نہیں دیا. پھر ہم اور ایسے ایمان کے بہت سارے سورما ہیں. ہم دیکھتے ہیں کہ دانییل خدا کا بندہ، ہم دیکھتے ہیں کہ وہ شیروں کی غار میں ڈالا گیا اور شیروں کے منہ بند کر دیے گئے، کیونکہ خداوند زندہ خدا پر اسے بھروسہ تھا، اسے اعتقاد تھا، اور اس اعتقاد کے باعث، اس بھروسے کے باعث خدا نے اسے شیروں کی مان سے زندہ نکال لیا. اور وہ جو بادشاہ تھا، وہ جو حیرانی میں، پریشانی میں اترا تھا کہ اب اس کا کیا ہوگا، اب یہ کیسے بچ پائے گا، تو وہ آہستگی سے آتا ہے اور بادشاہ اٹھ کے آ کر آہستگی سے پوچھتا ہے، کیا تیرے زندہ خدا نے تجھے بچا لیا؟ اور حقیقت میں جب دانییل نے خدا پر توکل کیا تو خدا نے اسے چھڑا لیا. سو عزیز بہنوں بھائیوں، آپ جب خدا پر بھروسہ کریں گے تو خدا آپ کو ہر طرح کی مصیبت سے چھڑا لے گا. خدا آپ کو ہر طرح کی پریشانی سے آزاد کرے گا اور آپ حقیقت میں آزاد ہو جائیں گے. آپ حقیقت میں ہر طرح کی پریشانی سے آزاد ہو جائیں گے. سو عزیز بہنوں بھائیوں، دو باتیں اب آپ نے نظر میں رکھنی ہے کہ کم اعتقادی کیا ہے، بے اعتقادی کیا ہے، اور اعتقاد رکھنا کیا ہے. جب ہم بے اعتقادی کے ساتھ کوئی کام کرتے ہیں تو خدا ہمارے ساتھ نہیں ہوتا. اور جب آپ اعتقاد کے ساتھ آتے ہیں
تو خدا پر جب بھروسہ کرتے ہیں تو خدا ہمارے ساتھ ہوتا ہے، خدا ہمارا پشتا بنتا ہے، خدا ہمارے آگے چلتا ہے، ہمارے پیچھے ہوتا ہے، وہ ہمیں لیفٹ رائٹ سے ہمیں کور کرتا ہے، وہ ہمیں اپنے ہوا کے اپنے بازو میں لیے پھرتا ہے، وہ کابوں کے پروں کو اٹھائے لیے پھرتا ہے، وہ چاہتا ہے کہ اس کے لوگ ہمیشہ اس کے ساتھ رہیں، وہ چاہتا ہے کہ اس کے لوگ اس کی حقیقت میں اس کی خیمہ کے اندر رہیں، وہ چاہتا ہے کہ اس کے لوگ اس کی میراث میں سے رہیں، وہ چاہتا ہے کہ اس کے لوگ اس کی میراث کا حصہ بنیں، کیونکہ یسوع المسیح نے ہمیں یہ میراث میں شامل ہونے کا حق بخشا ہے۔ یسوع مسیح کے فضل کے باعث ہم اس کے ہم میراث ہو پائے ہیں۔ اب یسوع مسیح کے جب ہم فضل ہم پر ممکن ہے، جب اس یسوع مسیح کو اپنا ہم بادشاہ قبول کر چکے ہیں، جب ہم یسوع مسیح کے نام سے کہلاتے ہیں، تو عزیز بہنوں بھائیو آج ہم نے یہ فیصلہ کرنا ہے کہ کیا ہم نامی مسیحی ہیں یا ہم حقیقی مسیحی ہیں۔ نامی مسیحی جو ہیں کبھی بھی کامل اعتقادی کے ساتھ خدا کی پیروی نہیں کر سکتے، وہ پھر جاتے ہیں، اور اس لیے جو عبرانیوں کا مصنف ہے وہ ان لوگوں کو کہتا ہے کہ تم خدا پر اعتقاد رکھو، تم خدا پر بھروسہ رکھو۔ سو عبرانیوں کا مصنف بار بار ان یہودی گروپ کو، ان لوگوں کو تنبیہ کرتا ہے، ان کو سکھاتا ہے کہ زندہ خدا پر بھروسہ رکھو، زندہ خدا پر تکیہ کیے رکھو۔ جب ہم زندہ خدا پر بھروسہ کرتے ہیں، اس پر تکیہ کیے رکھتے ہیں، تو خدا ہمیں چھڑا لیتا ہے۔ سو تیسرے باب کی پہلی آیت ہم دیکھیں گے، عبرانی تیسرا باب پہلی آیت میں لکھا ہے، پس اے پاک بھائیو تم جو آسمانی بلاوے میں شریک ہو، اس رسول اور سردار کہن یسوع پر غور کرو جس کا ہم اقرار کرتے ہیں۔ آمین۔ سو عزیز بہنوں بھائیو، جب ہم یسوع المسیح کا اقرار کرتے ہیں اور جب ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم آسمانی بلاوے میں شریک ہیں، جب ہم خدا کے بیٹے اور خدا کی بیٹیاں ہیں، ہم خدا کے ممسوح ہیں، ہم خدا کے لوگ ہیں، تو ہمیں ضرور ہے کہ ہم خدا کا اقرار کریں کہ وہ رب الفاج ہے، وہ چھڑانے والا ہے، وہ قادر مطلق خداوند ہے۔ یسوع المسیح کو جب آپ قادر مطلق مان لیتے ہیں تو وہ آپ کو چھڑانے کے لیے ہمیشہ آپ کے ساتھ رہے گا، اس کا روح اس بھیجی ہوا مددگار ہمیشہ آپ کے ساتھ رہے گا، وہ آپ کو کبھی چھوڑے گا نہیں، وہ کبھی یار مددگار نہیں چھوڑے گا، کیونکہ خداوند ہمارا خدا قادر مطلق خداوند ہے۔ یسوع المسیح نے اپنے تخت کو چھوڑا اور وہ زمین پر اس لیے آیا تاکہ وہ انسان کا باپ سے ملاپ کرا سکے۔ یسوع المسیح زمین پر آئے، ملاپ کرانے کے لیے یسوع المسیح زمین پر آئے۔ ہم ایسے بہت سارے واقعات دیکھتے ہیں کہ جن کے واقعات میں سے یسوع المسیح کی قدرت نظر آتی ہے۔ یسوع مسیح نے ہر طرح کے معجزات کے وسیلہ سے اپنی محبت کو ظاہر کرتا رہا، اپنی قدرت کو ظاہر کرتا رہا، اور اس کی ہر ایک قدرت بخش نام کے وسیلہ سے ہم اس کو سمجھ پاتے ہیں کہ وہ شافی ہے۔ اگر آج آپ کو شفا کی ضرورت ہے تو آپ یسوع شافی پر نگاہ کریں۔ اگر آج آپ کو معجزات کی ضرورت ہے تو آج آپ یسوع المسیح معجزات کرنے والے خدا پر نگاہ کریں۔ وہ کریٹر ہے، اس کے متعلق لکھا ہوا ہے کہ ساری چیزیں اس کے کلام کی وسیلہ سے تخلیق پائی ہیں، اور اپنے کلام کی وسیلہ سے وہ سب چیزوں کو سنبھالتا ہے۔ عزیز بہنوں بھائیوں، وہ آپ کو بھی سنبھال سکتا ہے۔ اس نے مجھے سنبھالا ہے، اس نے میرے خاندان کو سنبھالا ہے، اس نے میرے بھائیوں کو، میری بہنوں کو سنبھالا ہے، اس نے میرے بچوں کو سنبھالا ہے، وہ آپ کو بھی سنبھال سکتا ہے۔ جو لوگ اس پہ بھروسہ کرتے ہیں، جو اس پہ تکیہ کرتے ہیں، وہ ان کو چھوڑتا نہیں ہے۔ سو عزیز بہن بھائیوں، جب ہم یہ دیکھتے ہیں، جب ہم اس بات کا اقرار کرتے ہیں کہ یسوع المسیح سردار کہن ہے، وہ ہماری شفایت کرتا ہے، وہ ہمیں چھڑانے کے لیے ہمارے ساتھ رہتا ہے، وہ ہماری پرواہ کرتا ہے، وہ خدا باپ کے اور انسان کے درمیانی ہے۔ سو جو کہانت کا کام ہے، اس کا کام یہی ہے کہ وہ درمیانی بنتا ہے۔ سو یسوع المسیح جب ہمارا سردار کہن ہے تو ہماری وہ شفایت کرنے کے لیے
ہماری پرواہ کرنے کے لیے وہ ہمارے بیچ میں کھڑا رہتا ہے. وہ باپ سے شفاعت کرتا ہے, وہ باپ سے کہتا ہے خدا باپ میں نے اس کے لیے اپنی جان دی ہے, میں نے اس کے لیے اپنے دکھ اپنے بدن کو چھدوایا ہے, میں نے کانٹوں کا تاج پہنا ہے, اے خدا باپ اسے معاف کر. وہ جب کلوری پر تھا, صلیب پر تھا, صلیب کے دکھ برداشت کر رہا تھا, لوگ اس کے منہ پر تھوک رہے تھے, کانٹوں کا تاج سے پہنا ہوا تھا, اس کے ہاتھوں میں نوکیلے لمبے کیل تھے اور اس کے بدن میں سے خون رس رہا تھا. تب جب وہ مشکل میں تھا, پریشانی میں تھا, تو جو پیاس کے عالم میں تھا, وہ تب بھی کہتا ہے اے باپ انہیں معاف کر, یہ نہیں جانتے کہ کیا کرتے ہیں. وہ آج بھی شفاعت کرنے کے لیے زندہ ہے, وہ آج بھی شفاعت کرنے کے لیے زندہ ہے, کیونکہ وہ ہمارا اچھا سردار کہن ہے. ایسا سردار کہن ہے جس نے اپنے ہی خون کو بہا دیا, جو اپنے ہی خون کو خدا باپ کے سامنے لے کر پہنچ گیا. ایسا کہن, ایسا عظیم کہن ہمارے ساتھ موجود ہے, ہمارے لیے موجود ہے, جو ہمیں ہر طرح کی بخشش سے آسودہ کرتا ہے. وہ چاہتا ہے کہ ہم کثرت کی زندگی کو انجوائے کریں, وہ چاہتا ہے کہ ہم کثرت کی زندگی کو انجوائے کریں. لیکن عزیز بہنوں بھائیوں, ہم نے کرنا صرف اور صرف یہ ہے کہ ہم نے کامل اعتقادی کے ساتھ زندہ خدا کے سامنے آنا ہے. اگر آپ کامل اعتقادی کے ساتھ زندہ خدا کے سامنے یسوع المسیح کے سامنے آئیں گے تو وہ آپ کو چھڑا لے گا, وہ آپ کو بچا لے گا, زندہ خدا آپ کو بچائے گا. رب الفاظ چھڑانے کے لیے ہمیشہ آپ کے ساتھ رہے گا. جب کبھی کسی مشکل میں آپ اسے پکاریں گے, اٹ از مائی پرسنل ایکسپیرینس, میں نے اپنی جاب کے دوران جب کبھی اس کو پکارتا ہوں تو وہ ہمیشہ میرے ساتھ ہوتا ہے. جب کبھی مشکل حالات میں اسے پکارا ہے تو وہ ہمیشہ میرے ساتھ ہوتا ہے, وہ چھڑانے کے لیے میرے ساتھ ہوتا ہے, وہ شفا بخشنے کے میرے ساتھ ہوتا ہے, وہ مالی معاونت کے لیے میرے ساتھ ہوتا ہے, وہ ہر طرح کی پریشانی کو حل کرنے کے لیے میری مدد کرنے کے تیار ہوتا ہے, وہ مجھے مشورہ دینے کے لیے تیار ہوتا ہے. وہ اچھا مشیر ہے, آپ اس اچھی مشورہ حاصل کر سکتے ہیں. وہ آپ کو رسوا نہیں ہونے دے گا, وہ آپ کو تنہا نہیں چھوڑے گا. عزیز بہنوں بھائیوں, یسوع المسیح پر بھروسہ رکھیں, اعتقاد رکھیں, وہ ہمارا اچھا سردار کہن ہے. وہ ہمیں چھڑانے کے تیار ہے, وہ ہمیں بخشنے کے تیار ہے. جب اس نے اپنی جان ہی کو دے دیا تو باقی چیزیں ہمیں کیوں کرنا دے گا. جب وہ کلی سب چیزوں کا خالق ہے اور مالک ہے تو وہ آپ کو سب کچھ کیوں عطا نہیں کرے گا. عزیز بہنوں بھائیوں, میرا یسوع المسیح شافی ہے, میرا یسوع المسیح قادر مطلق قدامت ہے. وہ آپ کو فیاضی سے ہر ایک شفا بخش سکتا ہے. اگر آج آپ فیل کرتے ہیں کہ آپ کو شوگر ہے, اگر آپ فیل کرتے ہیں کہ آپ کے ڈائلسس ہو رہے ہیں, اگر آج آپ فیل کرتے ہیں کہ آپ کو اور طرح کی جوڑوں کی درد ہے, آپ یہ فیل کرتے ہیں کہ آپ کو کینسر ہے, آپ فیل کرتے ہیں کہ اور ایسے آپ مرض میں مبتلا ہیں جس کی شفا ممکن نہیں ہے, لیکن میرا یسوع المسیح شافی ہے. وہ جنم کے اندھے کو بھی آنکھیں بخش سکتا ہے, وہ مٹی سانتا ہے اور آنکھیں نئی کریٹ کر سکتا ہے, کیونکہ وہ شافی ہے, وہ کریٹر ہے. He is a magnificent creator. آپ اس پہ بھروسہ کریں گے اور وہ آپ کے لیے چیزوں کو کریٹ کرے گا, وہ آپ کے لیے نئے راہوں کو کھولے گا, وہ آپ کے لیے نئی راہوں کو کھول دے گا, آپ کے لیے نئی راہوں کو کھول دے گا. جو راستے آپ کو نظر نہیں آتے ہیں وہ راستے آپ کے لیے کھول دے گا. وہ خوابوں کے ذریعے سے آپ اظہار کرے گا کہ میں زندہ خدا چھڑانے کی تمہارے ساتھ ہوں. میں نے بیشتر اوقات خوابوں کے ذریعے سے جب میں پریشان حال تھا تو میں نے یہ دیکھا کہ میں پھنسا ہوں, میں کیا کروں گا, اب یہ کیا ہوگا. تو زندہ خدا نے خوابوں کے ذریعے سے مجھے بتایا کہ میں چھڑانے کے لیے تمہارے ساتھ ہوں, میں بچانے کے لیے تمہارے ساتھ ہوں. وہ گہرے سیلابوں میں سے ہمیں چھڑا لیتا ہے, وہ گہرے گڑھوں میں سے ہمیں اٹھائے لے پھرتا ہے, اور ہمیں وہ ایسے جمپ دیتا ہے کہ ہم ان گڑھوں کو عبور کر لیتے ہیں. وہ ہمیں گہرے سمندروں میں سے نکال لیتا ہے, وہ ہمیں ایسے لیے اٹھا لیے پھرتا ہے کہ جیسے ہم ایک بڑی کشتی میں بیٹھ ہم نے گہرے سمندر کو عبور کر لیا ہے.
عزیز بہنوں بھائیوں، ہم جانتے ہیں، میں جانتا ہوں، میرا بھروسہ کلام مقدس پر ہے، اور یہ کلام مقدس آپ کو زندگی بخش سکتا ہے۔ اس کی عمیق باتیں آپ کو زندگی بخش سکتی ہیں جب آپ اس کلام مقدس پر بھروسہ کریں گے، اعتقاد کریں گے، خدا کے کلام کو اپنے دل میں رکھیں گے، اس کے وعدوں کو اپنے دل میں رکھیں گے، تو خدا آپ کو چھڑا لے گا۔ بنی اسرائیلی لوگوں نے جب وہ مصر سے نکلے تو خدا کا وعدہ تھا کہ وہ ان کو ملک موعدہ میں پہنچا دے گا، اور خدا ایسا کرنے پہ قادر ہے، وہ کر سکتا تھا۔ اس نے سمندر کو چاک کر دیا، اس نے فرعون کی فوجوں کو مار ڈالا، لیکن بنی اسرائیلی لوگوں نے زندہ خدا پر اعتقاد نہیں کیا۔ وہ اپنی کم اعتقادی کے باعث مارے گئے، اپنی کم اعتقادی کے باعث انہوں نے ظلم کو برداشت کیا، اپنی کم اعتقادی کے باعث ہم دیکھتے ہیں عزیز بہنوں بھائیوں کہ وہ مارے گئے۔ عزیز بہنوں بھائیوں، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ زندہ خدا کے ہاتھ کے نیچے رہیں، اس کے پروں کے نیچے رہیں، تو آپ اس پہ اعتقاد کرنا شروع کریں، اس پہ توکل کریں۔ جب آپ اس پہ توکل کریں گے تو آپ اس میں مسرور رہیں گے، وہ آپ کی وہ آپ کے دلی خواہشوں کو پورا کرے گا، وہ آپ کے دل کی مرضی کو پورا کرے گا، وہ آپ کی ہر ایک خواہش کو پورا کرے گا۔ فقط آپ نے یہ کرنا ہے کہ آپ نے میرے زندہ خدا پر، رب الفاج پر، یسوع المسیح پر توکل کرنا ہے۔ جب آپ پہ توکل کریں گے، اس سے بھروسہ کریں گے، جب انفیتفلنس آپ سے آتی رہے گی، بے اعتقادی کو آپ چھوڑ دیں گے، کامل اعتقاد کی رکھیں گے، تو یسوع چھڑانے کے لیے آپ کے ساتھ ہوگا، خدا روح القدس آپ کے ساتھ ہوگا، اس کے لاکھوں کروڑوں فرشتگان آپ کو چھڑانے کے لیے آئیں گے۔ خدا فرماتا ہے اپنے کلام کے مقدس کے اندر کہ وہ اس کے فرشتگان جو ہیں وہ اس کے لوگوں کے لیے، اس کے لیے مددگار روحیں ہیں۔ عزیز بہنوں بھائیوں، اگر آپ چاہتے ہیں کہ زندہ خدا کی مددگار روحیں آپ کے ساتھ ہوں، آپ بچانے کے تیار ہوں، تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ زندہ خدا پر بھروسہ کیے رکھیں۔ اسرائیلیوں نے یہ کہا کہ اناک کی لوگ وہاں پر ہیں، جبار وہاں پر ہیں، ہم وہاں پر مر جائیں گے، ہم وہاں پر فنا ہو جائیں گے۔ انہوں نے زندہ خدا کے بڑے ہاتھ کو کمزور سمجھا، لیکن جب انہوں نے زندہ خدا کے بڑے ہاتھ کو کمزور سمجھا تو وہ خود کمزور پڑ گئے۔ جب داؤد نے رب الفاج پر غور کیا تو اس کے کمزور ہاتھ، اس کے کمزور جسے نے بھی فتح مندی حاصل کی۔ ہم دیکھتے ہیں کہ وہ لڑکا ہی تھا، چھوٹا بچہ ہی تھا، تو اس کے بچپن کے وقت میں ہی، اپنے لڑکپن کے وقت میں ہی اس نے فتح مندی کو حاصل کیا۔ وہ شیروں کا مقابلہ کرتا رہا کیونکہ رب الفاظ اس کے ساتھ تھا۔ جب رب الفاظ آپ کے ساتھ ہوگا، آپ اس کے ساتھ ہوں گے، تو آپ فتح مندی کو حاصل کریں گے، آپ خدا کی بخشش کو حاصل کریں گے، آپ خدا کی مہربانی کو حاصل کریں گے۔ عزیز بہنوں بھائیوں، یہ وقت ہے کہ آپ خدا پر بھروسہ کرنا شروع کریں، خدا پر اعتقاد کرنا شروع کریں، بے اعتقادی کے روح کو اپنے اندر سے ڈانٹیں اور چڑکیں اور کہیں کہ اب بے اعتقادی میرے اندر نہیں رہے گی، کیونکہ میں زندہ رب الفاج خدا کو ماننے والا ہوں، ماننے والی ہوں۔ اگر آپ آج اس کو بھروسہ کریں گے تو وہ آپ کو چھڑا لے گا، وہ آپ کو بچا لے گا، وہ آپ کو شفا بخشے گا، وہ آپ کی مالی معاونت کرے گا، آپ کے ہر طرح سے، آپ کے لیفٹ رائٹ سے آپ کے ایسے سورسز مہیا ہوں گے جو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ مدد مجھے کہاں سے آئی ہے۔ خدا اچھا مددگار ہے، خدا رب الفاج ہے، وہ بچانے کے لیے اچھا پرچ ہے، وہ ہمیں چھڑا سکتا ہے، وہ ہمیں بچا سکتا ہے۔ عزیز بہنوں بھائیوں، یسوع پہ نگاہ کیے رکھیں، یسوع پہ غور کیے رکھیں، یسوع آپ کو چھڑا لے گا، یسوع آپ کو بچا لے گا، وہ چھڑانے کے لیے تیار ہے۔ اس نے اپنے آپ کو قربان اس لیے کیا ہے تاکہ وہ، کیونکہ وہ ہماری فکر کرتا تھا۔ عزیز بہنوں بھائیوں، آئیں اپنی آنکھیں بند کریں اور دعا کریں، اور آج ہم یسوع سے یہ منت کریں کہ وہ آپ پر مہربانی کرے، آپ کے اوپر یہ فضل کرے کہ آپ اس کی بخشش کو، آپ اس کی مہربانی کو ہمیشہ انجوائے کرتے رہیں، اور آپ کے اوپر خدا اپنے ہاتھ کو رکھے۔ آپ نے یہ فیصلہ کرنا ہے کہ آپ زندہ خدا پر بھروسہ کریں گے یا بے اعتقادی میں آ کر زندہ خدا کو چھوڑ جائیں گے۔ حقیقت میں جب آپ انسان
زندہ خدا کو چھوڑ دیتا ہے تو وہ اپنے آپ کو موت کے حوالے کرتا ہے۔ عزیزو، اپنی آنکھیں بند کریں اور دعا کریں۔ میں چاہوں گا کہ بھائی صابر آپ کے لیے دعا کریں۔ خدا کا بندہ ایونجلسٹ صابر موجود ہیں، وہ دعا میں رہنمائی کریں گے کہ خدا ہمارے اندر بے اعتقادی کو نکالے اور ہمیشہ ہم اس کے اعتقاد میں آگے بڑھتے رہیں اور اس کے جلال میں آگے